حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہ آتا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 دروں کی سزا دیتا، کوڑوں کی۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس کبھی فعل سے باز نہ آتا۔ یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اسے بہت خوفزدہ رہتے، اس سے کوئی اس کے سامنے جانے کی جرت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھیں اور انہیں 2-3 گٹھلیوں میں باندھ کر رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان کی گٹھلیاں نظر آئیں۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کے لیے لایا جائے، مدد کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ اسی اثناء میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکوؤں کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے لیے کام کے لیے بیدار ہوا ہے یا رکھوالی کر رہا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھلیاں اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب بڑھے اور گٹھلیاں اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیں۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی تکمیل کر رہا ہے تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھلی رکھنے کے اسے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اپنے سر پر رکھو اور جہاں میں نے کہوں وہاں میرے ساتھ لے چلو۔ حضرت جنید بغدادی اس پر آمادہ ہو گئے۔ اس نے ایک ہاتھ سے گٹھلی اٹھوا کر آپ کے سر پر رکھوا دی۔ جب آپ نے گٹھلی سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی، اس سے پہلے کہ تم یہ گٹھلی میرے مطلوبہ جگہ تک پہنچا دو، اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول رہا تھا، آپ کی رفتار بھی آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گٹھلی سر پر اٹھائے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا دیتے، اور جب پہنچ گئے گٹھلی وہاں پر اس کے حوالے کی اور واپس آ گئے۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزارا۔ وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں نے گزشتہ رات چوری کی واردات کی اور سامان اس گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے، محلے والے کو نہ بتا دے، میرے گھر تک نہ لے آئے۔ مجھے اس سے متعلق کی خبر رکھنی چاہیے اور چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں، کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اگر جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہے تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا ڈر سے۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار متقی لگ رہے ہیں۔ وہ بڑا نہایت حیران ہوا، کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کیا جانتے نہیں کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھلی اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنید بغدادی کا یہ دور کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا کی۔ اللہ والوں کی مجلسوں کا اپنا ہی اثر ہوتا ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کر گئی۔ کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔